کچھ اس طرح سے کہا کہ کاش اوروں کی طرح میں بھی کبھی کہہ سکتا، بات سن لی ہے میری آج خدا نے میرے۔ میں خود ذاتی طور پر ایک زمانے تک یہ غلطیاں کرتا رہا ہوں، تاہم اب اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ صراط مستقیم نصیب ہوئی ہے۔ تاہم کچھ لوگ اور ہیں جنہیں میرا خیال ہے کہ راستی دیکھنی چاہیے۔ میرے ممدوح وزیر اعلیٰ سندھ ایک زمانے سے سینہ کو بھی کر رہے ہیں کہ وہ آئی موت، وہ آئی موت، وہ آئی موت۔ کل بھی انہوں نے اپنے موکلوں کے ذریعے کراچی میں اموات کی پیشن گوئی کی تھی، اور میں مسلسل میں ان کو یہاں اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے چیلنج کر رہا ہوں۔ میں ان کی تمام تر دعووں کو گاہے بگاہے غلط بھی ثابت کرتا آیا ہوں، لیکن کل جو کچھ انہوں نے کہا تھا، نہ ان کے نہ میرے، بلکہ میرا نہیں خیال کسی اور کے بھی وہم و گمان میں ہوگا کہ اتنی جلدی ان کی سن لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام جاں بحق ہونے والوں کی، شہید ہونے والوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، جو آج کراچی میں ہونے والے ایک سانحے میں اپنی جان سے گئے۔ کراچی میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا بڑا حادثہ ہے جو کراچی ایئرپورٹ کے سامنے یہ واقعہ ہوا۔ کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کا طیارہ جس میں 90 سے زائد مسافر سوار تھے، وہ پرواز زمیں بوس ہوئی۔ پورا دن آپ نے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا ہوگا، اس کے حوالے سے ایک ایک ڈیولپمنٹ نظر آئی۔ اگر آپ کراچی ایئرپورٹ اس کے اطراف کے علاقے کی بات کریں تو میں اس بارے میں اتنی اچھی طریقے سے جانتا ہوں جیسے کہ میرا لباس مجھے۔ بہت ساری چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ بہت ساری چیزیں رپورٹ کیوں نہیں ہو رہی۔ جو رپورٹ ہوا ہے اس پر بات کریں گے، جو رپورٹ نہیں ہوا اس پر بھی یقیناً میں گفتگو کروں گا۔ پہلے ہم بات کیے لیتے ہیں CEO پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کے اس پریس میٹ سے، جس میں انہوں نے اپنے طور پر یقیناً کئی پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش کی۔ اس میں میڈیا نے کچھ ہوشیاریاں دکھانے کی ضرور کوشش کی، کاؤنٹر بھی کیا ارشد ملک صاحب نے۔ انہوں نے فرمایا کہ طیارہ حادثے میں جاں بحق افراد شہید ہیں، ہم نے اپنے فرنٹ لائن مجاہد کھو دیے۔ ایئر مارشل صاحب، در حقیقت ہم اتنا ٹھگے گئے ہیں ان سب باتوں سے کہ اب ڈر ہی لگتا ہے۔ آپ جو فرما رہے ہیں یقیناً ہمارا ایمان بھی ہمیں یہ بات بتاتا ہے، ہمیں یقین ہے، کامل یقین ہے اللہ تعالیٰ کہ ان سے رحم کی معاملات کرے گا، اور وہ تمام لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ ان پر جنت الفردوس کی منازل کو آسان فرمائے گا۔ فرنٹ لائن مجاہد کی آپ نے بات کی، حضور یہاں مجھے وہ ڈاکٹرز بھی یاد آئے جنہیں مراد علی شاہ سرکار فرنٹ لائن مجاہد بنا کر کے اور ان کو شہید قرار دے رہی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح شہید تو ہو ہی جائیں۔ آرٹلری سپورٹ اگر کسی فوج کو نہ ہو یقیناً اس کی تباہی مقدر ہوتی ہے۔ میں یہاں اس حوالے سے آپ کے اس بیان کو یقیناً اپنے سامنے رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ نے کہا ہے اور درست کہا ہے، وہ کہ میں پابند نہیں ہوں اس پر عمل درآمد کرنے کا، لیکن پھر بھی آپ نے کہا تو ٹھیک ہی کہا کہ عوام سے درخواست ہے فتنہ پھیلانے والے خود ساختہ ماہرین سے دور رہیں۔ مجھ پر تو ویسے ہی فتنہ انگیزیوں کے اتنی ساری چارج شیٹس ہیں، میں ان باتوں کی جانب آؤں گا جو آپ نے کہیں۔ آپ نے کہا کہ جہاز کی تمام سرٹیفیکیشن مکمل تھی، جہاز تکنیکی لحاظ سے پوری طرح کلیئرڈ تھا، یہ دونوں باتوں پر آپ سے اتفاق ہے۔ یہاں تک بھی اتفاق ہے کہ جب جہاز لینڈنگ کے مراحل تک آ گیا اٹ مینس کہ اس میں کوئی اس وقت تک تکنیکی خرابی نہیں رہی ہوگی، الا کہ وہ جہاز کے پہیوں نے کھلنے سے انکار کیا اور اس کے بعد یہ اتنی بڑی ایپیسوڈ ہوئی۔ آپ نے آگے فرمایا کہ میرے شہری شہید ہوئے ہیں، لہٰذا ایک شفاف انکوائری ہوگی۔ نقطہ اعتراض یہاں ہوتا ہے، شہری وہ ہماری حکومت کے تھے، آپ نے بلا وجہ اپنے کاندھوں کو زیر بار کیا۔ وہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھے، عوام پاکستان، کراچی کے لوگ، سندھ کے لوگ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم وہ گاجر اور مولی ہیں جو حکومتوں کی مرضی سے کاٹے جاتے رہے۔ اس علاقے میں حیران کن طور پر میں حیران ہوں ابھی تک یہ بات کسی نے کی کیوں نہیں۔ پالپا کے ایک بیان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ میرا کندھا مکمل طور پر بچ جائے۔ ترجمان پالپا فرما رہے ہیں کہ پالپا کیا ہے پہلے یہ بتا دوں، پاکستان ایئر لائنز پائلٹس ایسوسی ایشن کلب، فرماتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے قریب اونچی عمارتیں اور پتنگ بازی سول ایویشن کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔
تمام چینلز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حادثہ ہوا. کسی ایک چینل نے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب کچھ ایسی عمارات کھڑی کی گئی ہیں, کھڑی کی جا رہی ہیں, جس کا کوئی عقلی جواز میرا خیال نہیں ہے. کون لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں؟ ریاست کے اندر ریاست آپ کو نظر آ جاتی ہے. اگر ٹی وی پہ بیٹھا ہوا کوئی اینکر آپ کی خدا نہ خواستہ کسی بات سے عدم اتفاق کرتے دکھائی دے, آپ کی ناک کے نیچے کراچی ایئرپورٹ کے سامنے 3-3 4-4 منزلہ گھر بن رہے ہیں, آپ کی ناک کے نیچے ہوگی کہ یہ ایک ہائی رائز بلڈنگ ہی ہے, یہ 80 گز کا مکان نہیں ہے جو ایم کیو ایم کے کسی لونڈے لپاڑے یا ٹچے یونٹ یا سیکٹر انچارج نے کھڑی کروا دی ہے. میں سابقہ چینل پہ ایک پروگرام اس حوالے سے کر چکا ہوں. میں یہ تک کہہ چکا ہوں کہ کیا ہمارے حکام بالا کسی حادثے کے منتظر ہیں؟ اتھارٹی کہاں خواب غفلت کے مزے لے رہی ہے؟ وہ تمام لوگ جو صبح سے تعزیتیں کرتے نہیں تک رہے. تعزیتی بیان کا تو ایسا ہے کہ پاکستان میں 42 سال کا ہو چکا ہوں, بیان نہیں بدلے, صرف ڈیٹ لائن چینج کر کے وہ بیان جاری کر دی جاتی ہیں. ایک تو دل خون کے آنسو روتا ہے, دوسرا ہم ہر دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ فراڈ سنتے دیکھتے میں 42 سال کا ہو چکا ہوں, اور صبح سے میرا بلڈ پریشر میرا خیال ہے صرف روزے کی وجہ سے قابو میں ہے. کوئی ہائی رائز بلڈنگز کے بارے میں بات نہیں کر رہا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایئرپورٹ کے قریب یہ جو مکانات 3-3 منزلہ بھی بنے ہیں, خدا نہ خواستہ کیا انہی سے ٹکرا کر کے حادثات نہیں ہو سکتے؟ میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بالکل مسرت نہیں محسوس کر رہا ہوں کہ ایئرپورٹ کے بالکل سامنے کم سے کم 7 سکولز ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھتے ہیں. وہ اپنے اسکول کی چھت پہ کھڑے ہو کے ہوائی جہاز کو دیکھ کر کے ٹاٹا بائے بائے ہیلو کرتے ہیں. ان معصوموں کو نہیں پتا کہ ان کے سر کے اوپر سے موت دن میں کتنی دفعہ پرواز کرتی ہے. کدھر ہے پی آئی اے, کدھر ہے سول ایویشن, کدھر ہے یہ اتنے بڑے بڑے فنے خاں جو آ کر کے ٹیلی ویژن اسکرین پر درشن دیتے ہیں؟ چھوٹا سا تھا, گلگت میں ایک طیارہ گرا. میرا ایک دوست, ایک کرسچن دوست, اس کی فیملی کے متعدد اراکین ممبران وہ اس حادثے میں جان سے گئے. مجھے یاد ہے تقریباً 1-1.5 مہینے تک میری حالت کچھ عجیب سی تھی. حکومتوں نے تو اگلے دن وہی اپنے دھندے شروع کرنے, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی فلانا ٹھکانا اور یہ اور وہ. اس کے بعد کٹمنڈو کا ایک طیارہ گرتا ہے. پوچھنا یہ تھا کہ ہم ان باتوں کو اتنا سیریس کیوں لیتے ہیں. پاکستان میں چیف آف آرمی اسٹاف کا طیارہ گر گیا, جنرل ضیاء الحق کا سانو کی موڈ پہ ہے سارا سسٹم. ایئر مارشل مصطفی علی میر صاحب ایئر چیف تھے, ان کا طیارہ گر گیا, سانو کی موڈ. ان لوگوں کا کوئی پرسان حال ہوگا؟ اگلے 3 دن کے بعد ان کو کوئی یاد رکھے گا؟ ریاست حکومت یہ دونوں اپنے شہریوں کو جب اس طرح سے ارزاں کر دیں تو انسان کہاں جائے؟ جی بولو. جی میڈم میں نے کہا آپ کچھ بولنا چاہیں گے. نہایت افسوس ہے, میں وہ کسی پٹے ورڈ نہیں بولنا چاہتی. میں ٹی وی کے آگے تھی, میں اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کری تھی کس کی باری آئی, کون مر گیا, کس کی لاش چھت سے اٹھائی گئی, کتنے جلے, چھت آسمان سے گرے. 1 منٹ کا ٹائم تھا لینڈنگ کا, اور لوگ لینڈ کر رہے ہوں گے, ہم جیسی عورتیں بال بھی ٹھیک کر رہی ہوں گی, بیگ اٹھانے کی بھی لوگ تیاری کر رہے تھے. ہمارا ایک فوجی بچہ جو فرسٹ ٹائم اپنی لیو پہ آ رہا تھا, پھر لندن سے لوگ آئے ہوئے تھے, ان کی فیملی. بہت ہی افسوس کا ورڈ تو کچھ نہیں ہے. دکھ ہو رہا ہے کہ دیکھیں عید منانے جو آ رہے ہیں, کورونا سے بچ کے آ رہے ہیں, تو خدا تعالیٰ نے ان کو, جمعے کی موت ہے, رمضان کی موت ہے, پر دکھ اتنا ہے کہ یہ کیسے ہوا جبکہ ایویشن والوں نے لاہور ایئرپورٹ سے سب کچھ کلیئر کر کے بھیجا, اور لینڈ کرنے سے 1 منٹ پہلے دونوں سائڈ سے بوم بلاسٹ, وہ سوری عادت پڑ گئی ایسی چیزوں کی. تو یہ کیسے ہوا اب تو جب تفتیش ہوگی تبھی معلوم ہوگا. اب والی بات 3 دن کے بعد افسوس تو کم ہو جاتے ہیں, وہی کسی بیٹے ورڈ سب بول دیتے ہیں, پر اس کا کچھ حل ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے پرانے ایئر کرافٹ جو تھے پہلے زمانے کے, میرے خیال میں ان کو ری چیک ساروں کو اوور آلنگ کرا کے پھر سے ان کو, اب ٹائم ہے ہمارے پاس, وقت بھی ہے, موقع بھی ہے کہ فلائٹ زیادہ چل نہیں رہی, اور اب اس کے بعد تو میرے خیال میں لوگ ٹریول کرنا بھی بہت ہی ڈریں گے اس بات سے. تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ پرانے ایئر کرافٹس کو دوبارہ سے ان کی اوور آلنگ کی جائے, تاکہ ان کی پتہ چلے کہ لینڈنگ کے وقت کیا ہونا ہے. ٹیک آف کے وقت تو پتہ چلا